ناظرین آداب، 27 ستمبر 2023 مطابق 11 ربیع الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ خالستانی معاملے پر ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کے درمیان وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو دو ٹوک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کے خلاف کسی بھی ملک کے رد عمل کی بنیاد سیاسی سہولت نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور تشدد پر سیاسی سہولت کے مطابق کارروائی نہیں کی جانی چاہیے اور علاقائی سالمیت کا احترام اور سہولت کے مطابق اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ہنگامہ آرائی کے ایک غیر معمولی دور کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ہندوستان کے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر ویژن میں نہ صرف چند لوگوں کے چھوٹے فائدے شامل ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے خدشات بھی شامل ہیں۔ جے شنکر نے دنیا کے سامنے یو این ایس سی میں تبدیلیوں کی ہندوستان کے مطالبے کا اعادہ بھی کیا۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ وحیدہ رحمان کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے اعلان کیا ہے کہ تجربہ کار اداکارہ وحیدہ رحمان کو اس سال دادا صاحب پھالکے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وحیدہ رحمان کو گائیڈ، پیاسا، کاغذ کے پھول اور چودھری کا چاند جیسی فلموں میں اپنی زبردست اداکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ کرناٹک کے جنوبی کنڑ ضلع میں مسجد میں گھس کر جے شری رام کے نعرے لگانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کدبا پولیس نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ انہیں مسجد کے سربراہ سے شکایت موصول ہوئی تھی کہ مسجد کے اندر جے شری رام کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا تجزیہ کیا اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو آشیش مشرا کی ضمانت کی شرائط میں جزوی ترمیم کی ہے۔ آشیش مشرا 2021 کے لکھیم پور کھیری تشدد کیس میں عبوری ضمانت پر ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ وہ قومی راجدھانی کا دورہ کر سکتے ہیں اور وہاں رہ سکتے ہیں۔ بینچ نے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کے بیٹے کی جانب سے دائر درخواست پر غور کرتے ہوئے یہ اجازت دی کہ مشرا کی والدہ دہلی کی ایک اسپتال میں داخل ہیں اور ان کی بیٹی کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ تاہم بینچ نے حکم دیا کہ مشرا کو دہلی میں کسی بھی عوامی تقریب میں شرکت یا کسی زیر التوا معاملے پر میڈیا سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک بھر کی ہائی کورٹس میں ججوں کی تقرری کے معاملے میں ایک بار پھر مرکز پر سختی دکھائی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدلیہ نئی صلاحیتوں کو کھو رہی ہے جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا، کیونکہ ہائی کورٹس میں ججوں کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدوار حکومت کی جانب سے فیصلے کے بغیر مہینوں کے بعد مسترد ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ہر 10 دن بعد کیس کی نگرانی کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ 10 مہینوں میں 80 ناموں کی سفارش کی گئی ہے، لیکن یہ تمام تقرریاں مرکز کے پاس زیر التوا ہیں اور 26 ججوں کے تبادلے زیر التوا ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن خود کو روک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس معاملے پر مرکزی حکومت سے جواب بھی طلب کیا ہے۔ تشدد سے متاثرہ منی پور میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے بعد ایک بار پھر ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہونے لگی ہیں۔ انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے بعد 2 طالب علموں کی لاشوں کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں طالب علم جولائی کے مہینے میں لاپتہ ہو گئے تھے، جن کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہے۔ مرکزی خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے امیٹھی میں سنجے گاندھی اسپتال کا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے کیے جا رہے ستیہ گرہ پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں غفلت کی وجہ سے ایک خاتون کی موت ہوئی۔ میں حیران ہوں کہ گاندھی خاندان کے زیر انتظام اسپتال میں ایک خاتون کی موت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ لوگ ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے اپنے منافع کے نقصان کا رونا رو رہے ہیں۔ ان کی نظر میں عورت کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ مرکزی وزیر نے منگل کو لکھنؤ میں منعقدہ روزگار میلے میں تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج جن لوگوں کو تقرری کے لیٹر ملے ہیں وہ عام لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ افسران عام آدمی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ہر شہری کو آقا اور اپنے آپ کو خادم سمجھیں۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ 27 ستمبر 2023 کو ہاتھرس اور ایٹا کا دورہ کریں گے۔ شری موریہ طے شدہ شیڈول کے مطابق لکھنؤ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاتھرس کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہ دوپہر 2:20 پر کلیکٹریٹ آڈیٹوریم ہاتھرس میں ضلع کے تمام محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ شری موریہ شام 4:30 پر قومی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاتھرس سے ایٹا کے لیے روانہ ہوں گے۔ وہاں شام 6 بجے ایٹا میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں گے
اور رات ایٹا میں ہی قیام کریں گے۔ آیوش کے ریاستی وزیر آزادانہ چارج فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی MOS ڈاکٹر دیا شنکر مشرا دیالو نے آج آیوش مشن کے ذریعے کیے جا رہے تعمیراتی کاموں کے نفاذ کے بارے میں جانکاری دی۔ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تعمیراتی کام میں بے حسی پائی گئی تو عمل درآمد کرنے والے ادارے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ افسران کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی اس بات کو یقینی بنائے کہ تعمیراتی کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو اور معیار کے مطابق معیار کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا لکھنؤ میں 12 روزہ جلسے کے 10ویں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے قاری ہارون نظامی نے کہا کہ سرور کائنات خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا سب سے روشن اور جلی عنوان رحمت و شفقت ہے۔ آپ کو رب العالمین نے رحمت للعالمین یعنی دنیا جہاں پر رحمت ہی کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو رب العالمین نے خلق عظیم کے خطاب عالی سے سرفراز فرمایا ہے۔ تمام مخلوق خداوندی خواہ وہ انسان ہو یا حیوان سب پر آپ کی رحمت و شفقت عام تھی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نے احترام آدمیت اور عظمت انسانیت کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ مخلوق تو سب پروردگار عالم کا کنبہ ہے اور خداوند قدوس کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مدرسہ امداد العلوم معظم نگر لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام مولانا جعفر مسعود حسنی ندوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر انسان کا علم 2 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ایک گفتگو اور دوسرا عمل۔ انسان اپنے انداز گفتگو اور سلیقے کی وجہ سے سماج میں اپنی ایک پہچان بناتا ہے اور اسی طرح عمل کے بغیر علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس موقع پر مولانا مصباح ندوی، مولانا ابرار الحق سابقی، قاری امجد حسین رحمانی، اکبر علی، ماسٹر محمد زبیر، حافظ محمد ابراہیم وغیرہ خاص طور سے موجود رہے۔ عہدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف گواہی دینے پر امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسانے، سرکاری خفیہ دستاویزات اپنے ہمراہ لے جانے، انتخابی نتائج میں ہیر پھیر اور جنسی تعلقات سمیت 91 الزامات کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک مقدمے میں امریکہ کے جنرل مارک ملی اپنے سابق صدر کے خلاف سرکاری گواہ کے طور پر پیش ہوئے تھے۔ مارک ملی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ مارک ملی کی چین کے ساتھ تعلقات کی خبریں درست ہیں جس پر انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ یوکرین کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو بحر اسود میں روسی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں روسی فلیٹ کے کمانڈر وکٹر سوکولوو مارے گئے۔ یوکرینی فوج کی پریس سروس کی جانب سے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ جاری کی گئی ہے جس میں لکھا تھا کہ بحر اسود کی روسی فلیٹ پر حملے میں 34 افسران مارے گئے جن میں فلیٹ کے کمانڈر بھی شامل ہے۔ فی الحال روس کی جانب سے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے جمعے کو یوکرینی افواج نے کریمیا میں روسی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر پر ڈرون طیاروں اور کروز میزائلوں کی مدد سے حملہ کیا تھا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے کہا کہ وہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کا سخت جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شمالی کوریا جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی حکومت کا خاتمہ جنوبی کوریا اور امریکہ اتحاد کے بدترین جواب کے نتیجے میں ہوگا۔ مسٹر یون نے دارالحکومت سیول کے قریب سیول ایئر بیس پر جنوبی کوریا کی مسلح افواج کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیاں علاقائی عوام اور عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج شمالی کوریا کی طرف سے کسی بھی اشتعال انگیزی کے خلاف فوری طور پر جوابی کارروائی کرے گی۔ پاکستان میں نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے ملکی ٹرانسجینڈر شہریوں کو شناختی کارڈ دینے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اتھارٹی کے حکام نے ایک بیان میں کہا کہ ٹرانسجینڈر پاکستانیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اتھارٹی نے مئی میں پاکستانی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا سلسلہ اس وقت روک دیا تھا جب ملک کی ایک شرعی عدالت نے ایسے افراد کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ انہیں دیگر انسانوں کی طرح مساوی حقوق دینا اسلام کے خلاف ہے۔ ٹرانسجینڈر افراد کو شناختی کارڈوں کا اجرا روک کر دراصل انہیں معاشرے میں رہنے کے لیے درکار عام سہولیات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو آمدنی سے زائد اثاثہ جات معاملے میں 10 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ نیب نے جانچ پڑتال کے بعد سابق وزیر
وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کا ریکارڈ بھی احتساب عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ عدالت نے ریکارڈ جمع ہونے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نوٹس جاری کر کے 10 اکتوبر کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق معاملے کی تصدیق ہو جانے کے بعد 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔